اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من برحمته يستغيث المذعنون، اللهم يا من برحمته يستغيث المذنبون، ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون، ويا من لخيفته ينتحب الخاطئون، يا أنس كل مستوحش غريب، ويا فرج كل مكروب كئيب، ويا غوث كل مخذول فريد، ويا عضد كل محتاج طريد. أنت الذي وسعت كل شيء رحمة وعلما، وأنت الذي جعلت لكل مخلوق في نعمك سهما، وأنت الذي عفوه أعلى من عقابه، وأنت الذي تسعى رحمته أمام غضبه، وأنت الذي عطاؤه أكثر من منعه، وأنت الذي اتسع الخلائق كلهم في وسعه، وأنت الذي لا يرغب في جزاء من عطى، وأنت الذي لا يفرط في عقاب من عصى. وأنا يا إلهي عبدتك الذي أمرته بالدعاء، فقال لبيك وسعديك، ها أنا ذا يا رب مطروح بين يديك. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. صحیفہ مبارک سجادیہ کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا شمار اہل دعا میں سے فرمائے۔ دعا کا جو سلسلہ ہے یہ اہل مقدر کو ملا کرتا ہے، جن کی تقدیروں کو اللہ سنوارنا چاہتا ہے، انہیں دعا کے زیور سے آراستہ کر دیا کرتا ہے۔ وہ ہر دم الہی الہی کا ورد کرتے ہیں، یا رب کا ورد کیا کرتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے۔ یہ شب اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سبحانہ و تعالی سے معافی مانگے، اور یہ شب اموات بھی ہے، مرحومین کی بھی رات ہے۔ اپنے اپنے مرحومین کو بھی یاد کرے انسان، ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے مغفرت کرے، ان کے لیے جوار عصمت، جوار رحمت کی استدعا کرے اللہ سبحانہ و تعالی سے۔ ان کا بہت بڑا حق بنتا ہے مرحومین کا۔
اس لیے کہ جب انسان اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے اور اس دنیا سے انسان عالم برزخ پہنچ جاتا ہے تو اپنا جو سلسلہ اعمال ہے وہ تمام ہو گیا ہے، لہٰذا وہ محتاج ہوا کرتا ہے وہاں پہ بھی۔ محتاج ہے کس کا؟ آپ کی دعاؤں کا، آپ کی استغفار کا، آپ کی مناجات کا۔ عالم برزخ میں، قبر میں جو چیز ایک مرحوم کے لیے نورانیت کا سبب بنا کرتی ہے، وہ جو لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کی استغفار ہے، اس کے حق میں اچھے اعمال ہیں، اس کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس کی زندگی کو نورانیت بخشنے کے لیے، اس کے لیے بہترین شب جمعہ آیا کرتے ہیں مرحومین، گھروں میں آیا کرتے ہیں، اپنے اہل خانہ کے پاس آیا کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے پاس آیا کرتے ہیں، آ کر انتظار کیا کرتے ہیں۔ کس کی انتظار؟ کائے کی انتظار، کہ کوئی ہے ہمارے لیے دعا کرنے والا، کوئی ہے ہمارے لیے مناجات کرنے والا، کوئی ہے ہمارے گناہوں سے استغفار کرنے والا، کوئی ہے ہمارے نام کو سر بلند کرنے والا۔ دیکھتے ہیں کہ جب نصف شب گزر جاتی ہے، کوئی کسی فیملی کے ممبر آف دا فیملیز کوئی ان کے لیے دعا نہیں کرتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، کہو چلو چلو اپنے اپنے محل کی طرف، چلو اپنے اپنے مقام کی طرف۔ تم آئے تھے، شاید تمہیں کچھ سوغات ملتی، کچھ ہدیہ ملتا، لیکن ان لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے تمہاری طرف۔ یہ دنیا میں اتنے غرق ہو چکے ہیں، یہ مادیت میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ انہیں کوئی خبر نہیں ہے کہ ہمارے بھی کوئی مرحومین ہیں، ہمارے بھی گزشتگان ہیں، ہمارے بھی اس دنیا سے کچھ افراد اٹھ گئے ہیں۔ کون سا گھر ہے، ابھی لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہو، کوئی گھر ایسا ہے کہ جہاں پہ انسان کے مرحومین نہ ہوں؟ بڑے بڑے بزرگان چلے گئے، لواحقین چلے گئے، عزیز و اقارب چلے گئے، دوست احباب چلے گئے۔ ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے اور کیا ریسپانسبلٹی بنتی ہے؟ لہٰذا مرحومین تقاضا کیا کرتے ہیں اپنے عزیز و اقارب سے، اپنے دوست احباب سے کہ آ جاؤ ہمارے لیے دعا کیا کرو۔ یہ ہمارے لیے سوغاتی بن جاتی ہے، یہ ہمارے لیے گفٹ ہو جاتا ہے، یہ ہمارے لیے ہدیہ بن جایا کرتا ہے۔ تم آ جاؤ ہمارے لیے دعا کرو۔ اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں، ایک صلوات پڑھ دیں، ایک سورہ قل ہو اللہ پڑھ دیں، ان کے لیے استغفار کر دیں، ان کے رد مظالم کے سلسلے میں استغفار کر دیں۔ اگر ان سے کسی قسم کے حق کے سلسلے میں کوتاہی ہو گئی، اس کو رد مظالم کہا جاتا ہے۔ ان کے نام پہ صدقہ دے دیں، ان کے نام پہ چیریٹی کر دیں، ان کے نام پہ غریب اور مسکین کو عطا کر دیں۔ وہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، محتاج ہیں، ان کو آپ عطا کریں گے، ان کی دعائیں عرش الہی تک پہنچا کرتی ہیں۔ وہ جب دعا کریں گے، آپ کی مرحومین کی آخرت آباد ہو جائے گی۔ آج ہم الحمدللہ رب العالمین صحیفہ سجادیہ کی 16ویں دعا ہے، 16ویں دعا کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ یہ سلسلہ دعاؤں کا آپ نے غالباً بہت 7 یا 8 سال غالباً ہو گئے ہیں، زیادہ ہو گیا ہے، 9-10 سال کے قریب ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں دعاؤں کے سلسلے میں، اور ہم نے انتخاب کیا اپنے مولا کی دعاؤں کو، مولا امام سجاد علیہ السلام کی۔
عجب شان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے، سلیقہ دعا سکھایا جا رہا ہے، اپنے اللہ سے گفتگو کا راز بتایا جا رہا ہے۔ آپ مسلسل تھکتا نہیں ہیں دعاؤں کو سن سن کے۔ یہ 10 سال کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، اراؤنڈ اباؤٹ 10 years، جب 2006-05 I don't remember at the moment، صحیح مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن جب ہم نے شروع کیا اپنے مولا کی دعاؤں کو، دوسرے چینلز پہ آتی رہی ہیں دعائیں، دوسرے مراکز پہ آتی رہی ہیں دعائیں، یہ دعائیں ختم ہونے والی نہیں، ہم لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ دعاؤں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ 10 سال کا جو عرصہ ہے آپ نے دعائیں سنی ہیں، دعاؤں کے مطالب آپ نے سنے ہیں، آپ میں خستگی تو نہیں آئی نا، آپ نے تھکان تو نہیں آئی۔ یہ دعائیں اسی طرح ہی ہیں، قرآن کی طرح۔ جس طرح انسان قرآن پڑھ پڑھ کے لذت محسوس کرتا ہے، شیرینی محسوس کرتا ہے، مٹھاس اور سویٹنس اس میں آیا کرتی ہے، اسی طرح معصومین علیہ السلام کی دعائیں بھی ہیں۔ جتنی دفعہ پڑھیں گے، جتنی دفعہ پڑھیں گے، جتنی دفعہ پڑھیں گے، 1000 دفعہ بھی اگر پڑھیں گے ایک دعا کو، پر تب بھی ہر دفعہ پڑھتے ہوئے ایک نیا کیف، ایک نئی لذت، ایک نیا متن، ایک نئی جہت، ایک نئی شیرینی انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ ذرا صحیح سجادیہ کی طرح نہج البلاغہ بھی ہے، حتیٰ کہ ابن ابی العدید کہتا میں نے بعض خطبوں کو 1000 دفعہ پڑھا ہے، more than 1000 times، 1000 دفعہ میں نے پڑھا، اس کے باوجود بھی مجھے کوئی تھکان نہیں محسوس ہوئی۔ یہ ایٹرنل میریکل ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے تا قیام قیامت، یہ رہنے والی حقائق ہیں۔ اور آج جو 16 نمبر دعا ہے، یہ اس وقت کے لیے ہے، امام علیہ السلام کی دعا جب گناہوں سے توبہ کرنا ہو تو فرمائے یہ دعا پڑھیں۔ گناہوں سے توبہ کرنی ہے گناہوں سے، یا اپنے جو عیب ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، عیوب ہیں، ان کی معافی مانگنا ہو۔ ان کی کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا ہو۔ اپنے عیبوں کی معافی مانگنی ہے یا اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، تو یہ 16 نمبر دعا کو پڑھا کریں۔ 16ویں دعا کی جو ابھی آپ سب کی نہابت میں ہم نے پڑھتی ہے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اللہ کی طرف توبہ کرنے کے لیے۔ توبہ کا مطلب، اور اس کا میں آج پس منظر جو 16ویں دعا کا ہے، 16ویں دعا کا جو پس منظر ہے، یعنی توبہ طائب کیسے ہونا ہے، ہم نے کس طرح ہم نے توبہ کرنی ہے، توبہ کے خد و خال کیا ہیں، توبہ کے نقوش کیا ہیں، توبہ کا سلیقہ کیا ہے، کس طرح ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے۔ اور ہر ایک انسان اس کے عیب ہوا کرتے ہیں، عیوب ہوا کرتے ہیں، شارٹ کمنگز ہوا کرتی ہیں۔ انسان سارے تو معصوم نہیں ہوتے نا، سارے انسان تو رسول نہیں ہوتے، سارے انسان تو نبی نہیں ہوتے، سارے انسان تو امام نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے بہت برگزیدہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ خاص الخاص نمائندگان، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان جنرل جہاں تک بھی ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں انہیں جب مقربین کے حضور جب انسان پیش کرتا ہے تو کیا ہے؟ حسنات الابرار، نیکوں کی نیکیاں، سیئات المقربین، جب مقربین کے پاس وہ جاتے ہیں وہی نیکیاں، وہ کہتے ہیں یہ تو کیا گناہ کر دیا ہے، یہ تو کیا گناہ کر دیا ہے۔ انسان کس کس منزل پر ہے، کس کس جہت پر ہے، کس کس لائن پر ہے،
اس وجہ سے یہ بات بتا دی گئی، انسان آ جائے. اس دوسرے نمبر پہ فون نہ کریں، چونکہ وہ فون آلریڈی دوسرا ہے، وہ دوسرا بھی انشاءاللہ فون آپ کو اس بریک کے بعد انشاءاللہ لگ جائے گا، پھر میں آپ کی کال لے لوں گا. تو یہ ہے کہ ہر ایک انسان اپنے لحاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس کے کئی قسم کے خطائیں، لغزشیں، وہ ذات بہت کریم ہے نا، بہت کریم ذات ہے. عیب انسان کے کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے عیب. وہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا کرتا ہے. پردہ رحمت، پردہ رحمت. ورنہ اگر ایک انسان کے عیب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، انسان گھر کے کونے میں بھی وہ ایک پورا کا پورا میڈیا بن جاتا ہے گناہوں کا. کیا ہے؟ اللہ ستار العیوب ہے. اور دنیا والوں کو بھی کہتا ہے میں ستار العیوب ہوں، میں نے اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے. کسی کو اختیار نہیں، کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے عیبوں کو اچھالے، کسی دوسرے کے رازوں پہ پردہ اٹھائے، کسی کو اختیار نہیں. انسان اگر اپنے خود جاتی مارے اور اپنے گریبان میں ایک دفعہ خود اس منظر کو سامنے لے کے آئے کہ کیا کیا خطائیں اس کی ہیں، اور اس رب کریم نے، رب ذوالجلال نے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہے. ہر خاطی، ہر گناہگار اسے پتہ ہے، اس حد تک جانتا ہے، اس حد تک ایک انسان جانتا ہے. اگر اس کے گناہ اس کے والدین کو پتہ چل جائیں تو والدین ساری زندگی اسے منہ نہ لگائیں. اگر کہ بیوی شوہر کو ایک دوسرے کے عیبوں کا پتہ چل جائے تو ساری زندگی ایک دوسرے سے کلام نہ کرے. اگر دوست احباب کو ایک دوسروں کے عیبوں کا پتہ چل جائے تو کبھی بھی کوئی بھی دوستی، کوئی رفاقت ہی نہ ہونے پائے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی غفاریت ہے اور ستاریت ہے، جس کے صدقے میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے وہ میرا بندہ ہے، اس سے اگر کچھ خطا واقع ہو گئی ہے، لغزش واقع ہو گئی ہے، اس کا کئی عیب تمہارے پاس آ گیا ہے، تم اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، تم اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اس لیے کہ تم ستار العیوب کے ماننے والے ہو. تم نے اگر کسی مومن کے عیب کو اچھالا، یاد رکھو تم گھر کے کونے میں بھی رہو گے تو تمہارے عیب اچھل کے باہر آئیں گے، تمہارے عیب کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے. اور ابن مقفع کا شعر کا میں آپ کو ایک مصرع مجھے یاد آ گیا. کم من فیک عیب وانت تعیب، کتنے تم میں عیب ہیں، کتنے عیب ہیں تم میں، اور پھر تم دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں پھر رہے ہو. کم من فیک عیب وانت تعیب. ایک مختصر سی بریک ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں.